اگر یہ فارم 47 کا توق کو اٹھا کر باہر پھینکیں اور اس بات کو تسلیم کریں تو کاش کہ ہم جو ہے اچھی روایات کریں. یہ فسادیت ہو رہی ہے کیوں کر یہ جو ہے یہ تو انہوں نے خود اس میں سے گزرے ہوئے ہیں. کب تک یہ بے توقیری جو ہے اس پارلیمان کی ہوتی رہے گی؟ کب تک یہ ایم این ایز جو ہے اپنا کوئی فوت ہوتا ہے تو ان کا جنازہ جو ہے ان کے بچے بھی نہیں اٹھا سکیں گے اور ان کو جو ہے بھاگنا پڑے گا اور چھپنا پڑے گا. تو یہ ہمت کریں ذرا اور اپنی جو ہے حکومت دکھائیں کہ اگر یہ واقعی صحیح معنی میں حکومت میں اقتدار میں ہے. یہ آج کہیں کہ اس کے کیس مقدمات ختم کرتے ہیں، یا یہ کہیں کہ ان کی حکومت نہیں ہے اور ان کا کوئی اختیار نہیں ہے ان چیزوں پر، یا یہ کہیں واضح طور پر کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. 9 مئی کی بات کر رہے ہیں. یہ 9 مئی کی بات یہاں وزیر اطلاعات نے خود چھیڑی ہے. کیا اب بھی جو ہے ان کو خدا کا خوف نہیں آتا ہے کہ اس کے گھر پر تو جا کر حماد کے ساتھ انہوں نے تعزیت کی ہے لیکن ادروائز یہ اس کے کیس ختم کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس سے بھی باز نہیں آئے تو یہیں سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ کیا یہ جمہوریت کا قتل چاہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. سردار لطیف کھوسہ نے اسمبلی کے اندر حدیں پار کر دی. شہباز اور اس کی حکومت کو نچوڑ کر رکھ دیا. شہباز شریف اور اس کے اتحادی منہ دیکھتے رہ گئے. آج ایسی تقریر کی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سردار لطیف کھوسہ ابھی جوتا اتار کر دوڑ پڑیں گے. اتنی سخت تقریر کی اور تقریر کے دوران عطا طاہر اور شہباز شریف منہ دیکھتے رہ گئے. ناظرین کرام آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر، اچھا یہ جناب اسپیکر، یہ ساتھ والی کرسی کو خالی دیکھ کر، چونکہ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا کرتے تھے، ان کی نشست میرے ساتھ ہی مختص ہوئی تھی. آج اس خالی نشست کو دیکھ کر میرے دل کو ایک ایسا ہول سا پڑ رہا ہے کہ یہ خلا، اور یہ خلا اس طرح کا ہے جس طرح میں سمجھتا ہوں یہ شرافت کا ایک ایسا مجسمہ تھے. ہماری سیاست کی ایک جو پرانی روایات تھیں ان کی حسن تھا، ایک ایسا خوبصورت حسن تھا جس کی آج ہم نے ایک تھوڑا سا برعکس، اس کا الٹ عکس جو ہے ہمارے وزیر اطلاعات کی خوبصورت شبہات سے عیاں ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی متنازع چیز کو چھیڑا ہے اور ایسے مرحلے پر جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر متنازع ایک شخصیت تھی جس کی آج ان کی تعریف اور ان کا جو ہے یاد کرنا، ان کی ماضی کو یاد کرنا، ان کی خدمات کو یاد کرنا آج کا دن اسی لیے مختص تھا. لیکن اس سے بھی باز نہیں آئے تو یہیں سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ کیا یہ جمہوریت کا قتل چاہتے ہیں. میاں صاحب میرے گھر تشریف لائے تھے. میاں صاحب نے کہا کہ خدا را میرے بیٹے پر جو ہے اس طرح سے پہاڑ گرایا گیا ہے، اس طرح سے جھوٹے مقدمات دائر کیے گئے ہیں، آپ خدا را وکالت کیجئے گا. ان کے ساتھ میاں صاحب کے ساتھ ایک اور ایم این اے صاحب بھی تشریف لائے تھے اور میں نے کہا کہ میاں صاحب میں حاضر ہوں جس طرح کی ہو، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس کا نتائج کیا ہوں گے. اور اس کے بعد میاں صاحب کے ساتھ یہاں اکثر ہماری ملاقات ہوتی تھی لیکن کبھی انہوں نے اونچا نہیں بولا تھا. وہ اتنی آہستگی سے، اتنی خوبصورتی سے، اتنی لطافت سے، اتنے جو ہے آہستگی سے بولتے تھے کہ ان کو ساتھ لگ کے کان ساتھ لگا کر سننا پڑتا تھا. تو ایسی شخصیات میں سمجھتا ہوں یہ ناپید ہو گئی ہیں. بدقسمتی ہے ہماری اس سیاست کی. وہ لارڈ میئر رہے لاہور کے، اور لارڈ میئر ہونے کے ناطہ سے انہوں نے گراس روٹ لیول کی سیاست کی تھی. پھر وہ ممبر قومی اسمبلی بھی رہے اور اس کے بعد گورنر رہے. جب میں گورنر بنا تو میں نے ان کے سٹاف نے جتنی وہ گورنر ہاؤس کا سٹاف تھا جتنی وہ تعریفیں کرتے تھے کہ میاں صاحب بہت ہی با اخلاق، بہت ہی محبت کرنے والے، اپنے ملازموں کو کبھی انہوں نے ملازم نہیں سمجھا تھا اور وہ اپنا فیملی ایک خانوادے کو سمجھ کر ہی میاں صاحب نے گورنری کی ہے. تو ان کی وہاں بھی تعریف کی گونج تھی جس وہ حلقے میں رہے ہیں، جس عہدے پر رہے ہیں. اور میں نے جب قذافی اسٹیڈیم میں جب ان کی میت کو کندھا دیا تو اگلا جو وہ تھا پایا جو تھا اگلا اس بیڈ کا، اس چارپائی کا، وہ حماد نے پکڑا ہوا تھا. اور حماد 1 منٹ کے لیے آیا اور اس کے بعد اس کو پکڑ کر اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر اس کو جانا پڑ گیا. تو کیا اس طرح سے باپ کا جنازہ اس طرح سے اٹھایا جاتا ہے؟ اور اس کے بعد پھر مسجد میں جب ان کا کل ہوئے تھے تو اس کے بعد بھی میں نے حماد کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کے ساتھ تعزیت کی تھی. تو کیا اس طرح سے باپ بیٹے جو ہیں وہ باپ کا کندھا اٹھائیں گے؟ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں. یہ 9 مئی کی بات یہاں وزیر اطلاعات نے خود چھیڑی ہے. کیا اب بھی جو ہے ان کو خدا کا خوف نہیں آتا ہے کہ اس کے گھر پر تو جا کر حماد کے ساتھ انہوں نے تعزیت کی ہے لیکن ادروائز یہ اس کے کیس ختم کرنے کو تیار نہیں ہے.
یہ آج کہیں کہ اس کے کیس مقدمات ختم کرتے ہیں، یا یہ کہیں کہ ان کی حکومت نہیں ہے اور ان کا کوئی اختیار نہیں ہے ان چیزوں پر، یا یہ کہیں واضح طور پر کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے جی۔ اور آپ دیکھیں کہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ایک طرف تو یہ چوری چوری جا کے سارے ملے ہیں حماد اظہر سے، کیوں نہیں ملتے؟ پھر کیوں نہیں اس کو جو ہے بتاتے کہ بھائی تم، آپ کا خود جناب چیئرمین اسپیکر صاحب، آپ بھی میاں اظہر صاحب کو جانتے ہیں، آپ بھی اس خاندان کو جانتے ہیں، آپ بھی جو ہے ایم این اے لاہور سے بنے ہیں، میں بھی ایم این اے لاہور ہی سے بنا ہوں، اس لیے وہ میرے حلقے کے قریب سے ہیں۔ میں ایز اے لاہور ایم این اے کی حیثیت سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے خانوادے کو لک آفٹر کریں۔ اگر میاں صاحب کی یہ کر رہے تھے کہ میاں صاحب کے، ہم بالکل اس وقت بھی میاں صاحب کے ساتھ تھے، کلثوم بی بی کے ساتھ تھے، ان کے مرحوم والد کے ساتھ تھے، ان کی جو ہے بیگم صاحب کے جو ہے ہم نے اس پر افسوس کیا تھا کہ کیوں یہ فسائیت ہو رہی ہے، کیوں کر یہ جو ہے، یہ تو انہوں نے خود اس میں سے گزرے ہوئے ہیں۔ کب تک یہ بے توقیری جو ہے اس پارلیمان کی ہوتی رہے گی؟ کب تک یہ ایم این اے جو ہے اپنا کوئی فوت ہوتا ہے تو ان کا جنازہ جو ہے ان کے بچے بھی نہیں اٹھا سکیں گے اور ان کو جو ہے بھاگنا پڑے گا اور چھپنا پڑے گا؟ سو یہ ہمت کریں ذرا اور اپنی جو ہے حکومت دکھائیں کہ اگر یہ واقعی صحیح معنی میں حکومت میں اقتدار میں ہے، اگر یہ فارم 47 کا توق کو اٹھا کر باہر پھینکیں اور اس بات کو تسلیم کریں تو کاش کہ ہم جو ہے اچھی روایات کریں۔ میں پھر بار دیگر کہوں گا کہ میاں اظہر جو ہے ہی واز اے جینٹلمین پار ایکسلنس۔ سر مجھے آج ان کی یہ نشست کو خالی دیکھ کر میرا واقعی دل جو ہے وہ خون کے آنسو رونے کو دل کر رہا ہے کہ ایسی شریف ایک شخصیت جو ہے اس ملک سے اٹھ کے یہ چلی گئی ہے، اور کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے خانوادے کو کم از کم سکون سے چہلم گزارنے دیں اور ان کو جو ہے افسوس کرنے دیں؟ ہمارے دل ان کے فیملیز کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو جو ہے اس حوصلہ دے اور یہ تقویت دے کہ وہ اس غم کو جو ہے برداشت کر سکیں اور اپنے والد کے جو ہے آگے لیگسی کو لے کر چل سکیں۔ لیکن کاش جن کے ساتھ ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے یہ بھی اس پر جو ہے تھوڑا سا کریں اور کیسز کو ان کے ختم کر کے تو میاں اظہر کو جو ہے وہ مخلصی دلا کر اور وہ الیکشن بھی لڑنے دیں، کیونکہ بائی الیکشن ہونا ہے اور حماد اظہر اگر وہاں سے ایم این اے بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر نشست جو ہے میرے ساتھ والی یہ آباد ہوگی اور اس ایوان کا تقدس بھی پامال ہونے سے بچ جائے گا اور پھر ایک اچھی روایات، ایک خوبصورت روایات جنم دے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، سردار لطیف کھوسہ نے میاں حماد اظہر اور ان کے والد کے متعلق داستان سناتے ہوئے اسمبلی کے اندر آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ خدا کے لیے یہ فسطائیت بند کی جائے، کب تک آپ اس طرح ملک کو چلائیں گے؟ اس طرح ملک نہیں چل سکتے، اور جو عزت دار لوگ ہیں، عزت دار گھرانے ہیں، ان کی تو قدر کم از کم کی جائے۔ سیاست کو آپ نے کس نیج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ سردار لطیف کھوسہ عطا تارڑ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وقت بھولنا نہیں ہے۔